کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں خطاب کے لیے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا شیخ رفیق صاحب تشریف لائیں اور اپنے خصوصی انداز میں خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا شیخ رفیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وخير الناس من ينفع لعياله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدر محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی مد اللہ ظلہ، سوامی جی ادھیاتمانند جی اور دیگر مہمانان خصوصی جن کے نام ابھی آپ حضرات کے سامنے لیے گئے، وہ مہمانان خصوصی، دانشوران قوم و ملت کا اپنے دل میں درد رکھنے والے نوجوانوں اور آپ سبھی بھائیوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ آل انڈیا ملی کونسل گجرات شاخہ کے ماتحت یہ سدبھاونا سمیلن جو اپنی ایک عجیب خصوصیت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، جبکہ آج احمد آباد میں 2-3 جگہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اس نے ہم تمام کو اس ہال میں جمع فرمایا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمیں مفتی رضوان صاحب قاسمی اور مولانا مختار صاحب قاسمی نے مجھے دعوت دی۔ سدبھاونا سمیلن، نفرت مٹاؤ بھارت بچاؤ۔ میں روزانہ پروگرام میں رہتا ہوں۔ کل میں بلی مورا میں تھا، مجمع اس سے زیادہ تھا۔ آج میں احمد آباد میں آیا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دیش بھارت بچاؤ کے مضمون کے ماتحت احمد آباد میں آنے کی سعادت مندی نصیب فرمائی۔ بھائیو، یہ بھارت دیش ہمارا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حب الوطن من الایمان۔ سند تو اس کی اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے یا کلام ہے، بقول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں۔ حضرت نے کئی ایسی حدیثیں جمع فرمائی کہ جو عام زبان پر جاری ہیں، اگرچہ ان کی سند اتنی مشہور نہیں، مگر زباں زد عام ہے اور وہ صحیح ہے۔ ان حدیثوں میں ایک حدیث یہ: حب الوطن من الایمان۔
وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے۔ وطن کی محبت دل میں رکھنا مومن کی علامت ہے، مسلمان کی پہچان ہے کہ اسے اپنے ملک سے محبت ہو۔ آج اگر ہمارے دلوں میں ہمارے بھارت دیش کی محبت نہ ہوتی، یہ پروگرام کیوں منعقد ہوتا؟ اور یہ ہمارے اکابرین، یہ وہ حضرات کہ جن کے لیل و نہار قیمتی ہے، وہ آج دور و دراز کا سفر کر کے احمد آباد شہر میں کیوں آتے؟ معلوم ہوا دیش کی محبت ہے، دیش کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس اہم مقصد کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ حضرت مولانا الف نقشبندی جو ابھی ہمارے سامنے اعلان کر رہے تھے، اور بڑی حسن خوبی کے ساتھ، کسی جلسے کی کامیابی کا دار و مدار اعلان سر پر ہے کہ اعلان کرنے والا کیسا ہے۔ مولانا الف صاحب نے عجیب ایک بات کہی جس کو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا۔ امن کے تذکرے تو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، مولانا بول کر گئے، پوری دنیا میں تمام مجلسوں میں میٹنگوں میں امن چاہیے، امن چاہیے، اطمینان سے ہمیں رہنا ہے۔ مگر امن ملے گا کہاں سے؟ امن حاصل ہوگا کہاں سے؟ اس جگہ سے دنیا بے خبر ہے۔ دنیا والوں کو بیدار کرنے کے لیے آج ہمارا یہ انوکھا اجتماع احمد آباد جیسے تاریخی شہر میں اور اس عظیم الشان ہال میں ہو رہا ہے۔ امن ملے گا کہاں سے؟ وہ شاعر کہتا ہے، رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے۔ امت کی اگر رہبری کرنی ہو، انسانوں کو اگر صحیح راستہ بتانا ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، پیغمبر اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہوگا، تبھی اس دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ ورنہ جلسے منعقد کرنا، کھانا کھا لینا اور الگ ہو جانا، جب تک دنیا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور آپ کے پیغامات کو اور آپ کی سنت کو نہیں اپناتی، روئے زمین پر امن و امان نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے بات ایک پوائنٹ صحیح کہا۔ دیکھو، میں بیان کرنے نہیں کھڑا ہوا، ہمیں بیان کے لیے 1.25 گھنٹہ چاہیے، 1.5 گھنٹہ چاہیے، 10 منٹ مفتی صاحب نے اور زیادہ سخاوت کی کہ 15 منٹ۔ میرے بھائیوں، ایک ضروری اور بھی حضرات، ان سے ہمیں سننا ہے، ان سے ہمیں رہبری لینی ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے افراد آج اللہ نے احمد آباد شہر کے اس عظیم الشان ہال کے اسٹیج پر جمع کر دیے۔ شاعر نے صحیح کہا، رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے۔ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سوامی جی ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس کا ترجمہ یہ دو، جو تمام نبیوں کے سردار دو، جو سب سے اخیر میں آئے، جو اہم پروگرام ہوتا ہے نا وہ سب سے اخیر میں ہوتا ہے، اسی لیے صدر محترم بھی اخیر میں ہوتے ہیں،
کیونکہ قیمتی پیغام دینا ہے۔ ہاں، بچوں کو پہلے بٹھا دیا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، کوئی قرات، کوئی نظم، کوئی اقوال زرعی، کوئی دوستوں کا دربار، سارے پیغمبر آئے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی، احمد آباد کی سرزمین پر جتنے انسان آباد ہیں، صرف احمد آباد نہیں، پوری دنیا کی سرزمین پر جو عالم انسانیت قائم ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے حضرت کو انسان کی صحیح رہبری کرنے کے لیے بھیجا۔ رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے، دعوی عشق احمد کی تائید میں ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے۔ نبی کا وفادار ہونا پڑے گا تو دیش کو بچا سکے گا۔ بکاؤ ٹٹو نہ ہو، وہ صحیح وفادار ہو، اس کے دل میں اپنے ملک کی عظمت ہو، اہمیت ہو، اور ملک میں بسنے والے بھائیوں سے محبت ہو، دو امن و امان قائم ہوگا۔ اسی لیے آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، اور اسی لیے ہمارا جمع ہونا ہوا، اور میں جمعیت العلماء صوبہ گجرات کے صدر ہونے کی حیثیت سے آج یہ پیغام دینے کے لیے یہاں آیا۔ بھائیوں، امن کے تذکرے تو ہوتے ہیں، وہ چھوٹی حکایت ہے مولانا رومی نے لکھی ہے۔ ایک آدمی ہے اور کتا مر رہا ہے تو وہ رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرا کتا مر رہا ہے۔ کیوں مر رہا ہے؟ بھوک کی وجہ سے۔ قریب میں روٹیوں کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا، روٹیاں تھی اس میں۔ اس نے پوچھا یہ تھیلا کیسا ہے؟ اس نے کہا روٹی کے ٹکڑے ہیں، تو پھر ڈالتا کیوں نہیں کتے کے سامنے؟ اس نے جواب دیا کتے سے تعلق صرف اتنا ہے کہ اس کی فرقت اور جدائی میں 2 آنسو بہا سکتا ہوں، اتنا تعلق ابھی نہیں ہوا ہے کہ تھیلا کھول کر روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سامنے ڈال سکوں۔ وہ تعلق اوپر اوپر کا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا، حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ہمارا تعلق مذہب کے ساتھ، اپنے دیش کے ساتھ صرف اوپر اوپر کا نہ ہو کہ ہم صرف ملائی کھانے والے وہ مجنو بن جائیں کہ میرا مقصد پورا ہوتا ہے تو میں ذرا بول لوں گا۔ نہیں، تعلق دل سے ہونا چاہیے، تعلق دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے۔ مولانا علیف صاحب نے ایک بات کہی، میں نے بس اسی پر، امن کے تذکرے فکریں تو ہو رہی مگر ملے گا کہاں سے؟ وہ ایک صاحب ان کے جیب میں سے کچھ سکہ گر گیا تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، دوسرا کوئی آیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ سکہ گر گیا ہے جیب میں سے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بھی ڈھونڈنے میں لگ گیا، عقل کا باردان تھا، وہ بھی ڈھونڈنے میں۔ تیسرا آیا، بھئی کیا کر رہے ہو؟
یہ صاحب کے جیب میں سے سکہ گر گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ بھی ڈھونڈنے میں لگ گیا، دیکھو تیسرا بھی، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب ڈھونڈ رہے ہیں، سب ڈھونڈ رہے ہیں، سب ڈھونڈنے میں، کہاں گیا سکہ کہاں؟ کوئی ہمدرد اپنی قوم کا اور اپنی ملک کا آیا، اللہ نے اسعد مدنی کو بھیج دیا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں سکہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ سوال یہ سکہ کہاں گرا تھا؟ دیکھیے، ایک صحیح دشا اور جہت بتائی ہمارے بزرگوں نے اور اکابر نے، اور انہی کی کڑیاں ابھی یہاں موجود ہے اسٹیج پر۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیث ہو، ہمارے روح رواں مفتی رضوان صاحب کے والد محترم حضرت مولانا عبدالاحد صاحب تارا پوری ہو، وہی کڑی ہے، یہ اسی کڑی سے جڑے ہیں۔ بھئی سکہ گرا کہاں ہے؟ تب وہ ساتواں کہہ رہا کہ بھی پتہ نہیں، ان سے پوچھو کہاں گرا ہے۔ وہ چھٹے نے پانچویں سے پوچھا بھئی کہاں گرا ہے؟ بھئی ان سے پوچھو، سب جمع ہیں، عقل کے باردان سب جمع ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ پہلے سے پوچھا کہ جناب سکہ گرا کہاں ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے سکہ تو گھر کے اندر کچن میں گرا ہے، سکہ تو گھر کے کچن میں گرا ہے۔ اچھا، سکہ گرا ہے کچن میں، ڈھونڈ رہے ہو روڈ پر؟ کہنے لگے کچن میں چونکہ اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، تو میں نے سوچا اندھیرے میں سکہ کیسے ملے گا؟ تو میری عقل نے کہا روڈ کے اوپر لائٹ جل رہی ہے، سرکاری لائٹ جل رہی ہے، شاید یہ لائٹ میں مجھے سکہ مل جائے۔ مولانا نے کہا نہیں نہیں، جو سکہ جہاں گرا ہے وہیں تلاش کرو، شاید تمہارا سکہ مل جائے گا۔ اندھیرا دور کرنے کی کوشش کرو اور لائٹ کا انتظام کرو کچن میں، تو اس لائٹ میں تمہیں گرا ہوا سکہ مل جائے گا۔ ہمارے اکابر نے ہم کو یہ سبق دیا ہے، ملک کے ساتھ وفاداری کرنی پڑے گی۔ دلی رام لیلا میدان میں لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کا، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری، مولانا نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں پوری دنیا میں جا کر آیا ہوں، میں پوری دنیا میں جا کر آیا ہوں، مگر جو وفاداری کی خوشبو مجھے ہندوستان کی زمین سے آ رہی ہے، وہ وفاداری کی خوشبو اور ملک میں نہیں آئی۔ پورا میدان تالیاں لگا رہا تھا۔ حضرت مولانا محمود مدنی نے یہ جب اعلان کیا کہ ہمارے ملک کی مٹی سے، اس ملک سے ہمیں وفاداری کی خوشبو آ رہی ہے جو اور ملکوں سے نہیں آئی۔ بس میرا وقت ختم ہوا۔ بھائیو، سدبھاونا سمیلن ہم سب کا اچھا چاہیں، اپنے دیش واسیوں کے ساتھ بھی محبت کریں، ہم انسان کو انسان ہونے کی نظر سے دیکھیں، یہ پیغمبر اسلام کا پیغام ہے۔ ایک شعر کہہ کر اپنی جگہ لوں۔ شاعر کہتا ہے، قربان ہو اس پیغمبر پر، قربان ہو اس پیغمبر پر، جس نے یہ حقیقت سمجھائی، مخلوق کی خدمت کرنے سے، مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے، مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ محبت کے پیغام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، جو حدیث میں نے پڑھی،
میرے آقا فرماتے ہیں مخلوق سب اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو نفع پہنچانے والا ہو۔ یہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، اور قرآن کی جو آیت پڑھی اس کا ایک ترجمہ، مثال تو بارش کے زمانے کی دی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو چیز لوگوں کو نفع دے گی اللہ کہتے ہیں اس کو میں باقی رکھوں گا، اس کو میں ٹھہرا لوں گا، جو لوگوں کو نفع دے۔ ایسا نہیں خالی مسلمان کو نفع دے، لوگوں کو، جو لوگوں کو نفع دے اس کو ہم زمین پر ٹھہرا لیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس سدبھاونا سمیلن کو قبول فرمائے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔